أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین. آپ دیکھیے جز نمبر 5 سورہ النساء آیت نمبر 27 یعنی آیت نمبر 27. تو پہلے ایک لفظ میرے ساتھ پڑھتے جائیے انشاءاللہ. اس کے بعد میں آپ کو لفظوں کو کھول کر حرکات کے بارے میں اور تجوید کے رولز کے بارے میں بتاؤں گی. ٹھیک ہے, میرے ساتھ پڑھیے پلیز. وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. دوبارہ دیکھیے. واللہ یرید ان یتوب علیکم, یہاں نشان لگا لیں, یہاں رک کے سانس لیجئے. وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا. چھوٹی آیت ہے, آپ یہاں تک لا سکتی ہیں اگر تو یہاں تک لے آئیے. اگر آپ نے پیچھے کہیں روکنا ہے تو اس کا بھی طریقہ میں آپ کو بتاتی ہوں. آپ دیکھیے دوبارہ آیت کے اوپر آئیے. وَاللَّهُ, آپ دیکھیے واو اس میں باریک لیٹر ہے. وَاللَّهُ, لام جلالہ ہوگا, اللہ کا نام ہے. اللہ کے نام سے پہلے اگر زبر ہوتی ہے تو اللہ کے نام میں لام کو ہم ہیوی کر کے پڑھتے ہیں. ویل, واو کو نہیں کرتے ہیوی, ہاں کو بھی نہیں کرتے. بعض لوگ اس کو اس طریقے سے اس پڑھنے کی کوشش میں واو کو بھی ہیوی کر دیتے ہیں اور ہاں کو بھی. اس غلطی کو آپ نے پکڑنا ہے, اپنی آواز کو ریکارڈ کر کے سننا ہے کہ کہیں آپ یہ غلطی تو نہیں کر رہی. ویل اور باریک حروف کو باریک طریقے سے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کا منہ بڑا سا اوپر نیچے نہیں کھلنا چاہیے, آپ کا منہ سائڈ وائز کھلے تو پھر آپ کے باریک حروف باریک ہی رہیں گے, موٹے نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. وَاللَّهُ, لا کو 2 حرکات کھینچیں گے کیونکہ اس کے اوپر کھڑی زبر ہے جو کہ ایک الف کے برابر ہوتی ہے. وَاللَّهُ یرید, یوری, یا زیر ری, یا کون سی ہے مد کے ساتھ. تو مد کے جو حروف ہیں وہ کتنی کھینچے جاتے ہیں, کتنی حرکات, 2 حرکات. یا مدہ کی پہچان کیا ہے, یا خود ساکن ہوگا, اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر لگی ہوگی. یہ کیا ہے, یا مدہ. ٹھیک ہے. یریدو, دال پیش دو, ایک حرکت ہے, ایک حرکت پڑھا جائے گا. اس کو لمبا یریدو ایسے نہیں کرنا کیونکہ اس کے ساتھ اضافی حرف ہو جائے گا, واو لگ جائے گا, اور واو تو یہاں نہیں ہے نا, جتنا لکھا ہے بس اتنا ہی پڑھنا ہے. واللہ یریدو, ٹھیک ہے. این یتوب, نون ساکن کے بعد یا ہے, ادغام ہو رہا ہے, غنہ بھی ہو رہا ہے. این یتوب, تو کو بھی ہم نے 2 حرکات کھینچا واو مدہ کی وجہ سے, با کو زیادہ نہیں کھینچنا, ایک حرکت پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے. این یتوب علیکم, علی, این کو حلق سے پڑھنا ہے. لئی, یا لین ہے, پورا حق ادا کرنا ہے. علیکم. ٹھیک ہے, آپ یہاں رک سکتی ہیں, سانس لے سکتی ہیں. اور آگے دیکھیے و, اس کو وا کر کے نہیں پڑھنا ہے. وَيُرِيدُ الَّذِينَ, دیکھیں یا مدہ آگے نا, 2 جگہ آیا. یوری, 2 حرکات کھینچا. پھر دُلَّذِينَ, زی, یہاں 2 حرکات کھینچا. دونوں یا مدہ ہیں, دونوں یا مدہ کا حق ادا کرنا ہے. وَيُرِيدُ الَّذِينَ, زین, نون زبرنا, ایک حرکت بس, اس کو نون کو لمبا نہیں کر دینا آگے. پھر دیکھیے نیکسٹ ورڈ دیکھیے. یت, تا کے اوپر کیا ہے, تشدید. یہ کیا بتا رہی ہے, تشدید بتا رہی ہے کہ ادھر ایک تا نہیں ہے, ادھر 2 تا ہیں. تو ایک تا تو ہمیں نظر آ رہا ہے, دوسرا تا کدھر ہے, اندر چھپا ہوا ہے. جو اندر چھپا ہوا ہوتا ہے نا تشدید کا دوسرا ورڈ, اس کے پاس اپنی حرکت نہیں ہوتی. وہ کیسے پڑھا جاتا ہے, وہ پیچھے والے حرف کی حرکت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. پیچھے والا حرف کون سا ہے, شین. شین کے پیچھے اس میں یتبعون میں پیچھے والا حرف کون سا ہے, یا. ٹھیک ہے. اب جو یا ہے اس کے پاس زبر ہے, تو پہلے وہ کیسے جوڑا جائے گا, یا کس تا کے ساتھ, یت, تا زبر تا. پہلے مطلب تا کے 2 دفعہ پڑھنے کی ساؤنڈ ضرور ہونی چاہیے لیکن وقفہ نہیں ہو بیچ میں. اور سختی سے جوڑا جائے. اس کو ڈھیلا ڈھالا پڑھیں گے نا, یتبعون, تو ایک تا تو آپ پڑھیں گے, دوسرا تا آپ اسکپ کر دیں گے. تو آپ نے بہت دھیان سے یتبعون الشہوات, ٹھیک ہے,
اسی طرح شین کی آواز میں ایسی کر کے ایک ساؤنڈ بھی ہوتی ہے. پھر شین کے اوپر بھی آپ دیکھیے کہ تشدید ہے. اس کا مطلب ہے کہ شین بھی اکیلا نہیں ہے. یہاں شین کے اوپر تشدید کا جو سائن لگا ہوا ہے یہ بتا رہا ہے کہ یہاں دو شین ہے. نش ہے، نش، ایک نش اور دوسرا شین زبر شا. نش دو دفعہ پڑھنے میں آیا نا شین. تو اگر اس کو ہم ایک دفعہ پڑھیں گے ڈھیلا ڈالا شہوات تو ایک شین پڑھا جائے گا، ایک اسکپ ہو جائے گا جو کہ نقصان حرف اور لہانے چلی اور حرام درجے کی غلطی ہو جائے گی. تو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا آپ نے بہت خیال رکھنا ہے. دیکھیں یہی تجوید ہے، یہی تجوید ہے، یہی تو آپ سیکھنے آئی ہیں. تو اس کو آپ اپنے پاس مارک کریں. اس لفظ کو ایسے تمام حروف جہاں پر یہ نقصان حرف ہو جاتا ہے یا پھر اضافی حرف ہو جاتا ہے ان حروف کو اپنے پاس لکھیے کہ کہیں آپ کی، اور پھر ان کو پڑھیے اور اپنی ریکارڈنگ کو سنیے کہ کہیں آپ نقصان حرف تو نہیں کر رہے یا کہیں آپ اضافی حرف تو نہیں کر رہے. اگر آپ نے اپنی حرکات کو سب سے پہلے کنٹرول کرنا ہے، اگر آپ نے اپنی حرکات کنٹرول کر لی تو انشاءاللہ آگے آپ کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی. یتبعو او عین واو پیش او واو مدہ ہے. دو حرکات کیجیے گا. نشہواتی، نشہواتی. ہاں گلے سے نہیں ہوگا، ہاں کی آواز سینے کی طرف جائے گی. واہ کو کیوں کھینچا؟ شہواتی. واہ کے اوپر کھڑی زبر ہے جو کہ الف کا قائم مقام ہے. واہ کے اوپر جو کھڑی زبر ہے وہ سمجھ لیں کہ ایک طرح سے الف کا کام کر رہی ہے. جو الف دو حرکات کھینچا جاتا ہے، دو حرکات کھینچا جاتا ہے اور دو حرکات نشہوا وا وا کو باریک بھی رکھنا ہے، لمبا بھی کرنا ہے. یہ نہیں کہ وا کو موٹا کر دیں، نہیں. نشہواتی واتی، اس کو واتی ایسے نہیں کرنا ہے. وہ اوپر نیچے نہیں کھولنا ہے، باریک رکھنا ہے. ان ساری چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے پڑھنا ہے. دیکھیں ہم لوگ سپاروں پہ سپارے ختم کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہم اپنی غلطیوں کا خیال نہیں رکھتے. تو دیکھیے قرآن کریم کا حق ادا تبھی ہوگا جب آپ اس کو ٹھیک سے ادا کریں گی، آپ سیکھنے کی کوشش کریں گی، آپ طالب علم بنے گی. اللہ نے طالب علم کے بہت اونچے درجے رکھے ہیں اور جو قرآن کا علم سیکھنا چاہتا ہے اللہ کے مخلوق کے خدا اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے. چونٹیاں اپنے بلوں میں اور مچھلیاں اپنے پانیوں میں. یہ حدیث ہے کہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے جو سیکھنا چاہتا ہے، اچھی طرح علم حاصل کرنا چاہتا ہے. اور نبی نے فرمایا کہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر تک. ٹھیک ہے، تو یہ اس میں نہ دیکھا کریں کہ ہماری عمر یہ ہے اب ہم یہ کیا پڑھیں گے، کیسے پڑھیں گے، ہم نے تو بچپن سے جیسے پڑھا ویسے پڑھو. نہیں، اللہ آپ کو سنوار ہے نا، اللہ آپ کو موقع دے رہا ہے نا کہ آپ مرنے سے پہلے پہلے سب ہم لوگ مرنے سے پہلے پہلے اپنے قرآن کو، ہماری نیت ہے نا کہ ہم اس کو صحیح کریں گے تو نیت کے مطابق اللہ تعالیٰ اجر دیتے ہیں چاہے زندگی جتنی بھی ہو، کر پائے مکمل یا نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ انشاءاللہ میں اللہ کی رحمت سے پر امید ہوں کہ انما الاعمال بالنیات، سارے عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اگر خالص نیت کے ساتھ آپ نے ایک آیت بھی اچھی طرح سیکھ لی تو میں اللہ کی رحمت سے بہت پر امید انشاءاللہ. تو دوبارہ دیکھیے دیکھیں یتبعون الشہواتی. ٹھیک ہے، تازتی ایک حرکت ہی پڑھا جائے گا. نون ساکن کے بعد تا آ رہا ہے، اخفا ہوگا یہاں پہ. اخفا حقیقی کہلاتا ہے یہ، اور اس کے ساتھ غنہ کاملہ ہوتا ہے. کاملہ کا کیا مطلب ہے؟ غنہ ہوگا لیکن بہت بڑا غنہ نہیں ہوگا، سیکنڈ لیول کا. تو دوسرے نمبر کا جو غنہ ہے نا پہلے غنہ سے چھوٹا، اکمل غنہ ہوتا ہے سب سے بڑا. دیر تک آواز ناک میں چھپی رہتی ہے، وہ کہاں ہوتا ہے؟ نون مشدد اور میم مشدد کے اوپر. باقی جو یہ 15 حروف ہیں ان کے جب یہ نون ساکن کے بعد آتے ہیں تو یہاں غنہ تو ہوگا، یہ اس طرح سے تھوڑی سی اخفا ہوگا، غنہ چھوٹا سا ہوگا سیکنڈ لیول کا. اس کو کہتے ہیں اخفا حقیقی، غنہ کاملہ. پہلا کون سا؟ اکمل. تو یہ یاد رکھیے تمیلو میلو. یا جو ہے یہ بھی دو حرکات کھینچا جائے گا، یا مدہ ہے. اور آگے دیکھیے لام کے ساتھ واؤ ہے تو یہ واؤ مدہ ہے. میلو دونوں برابر برابر کھینچے گے، دو دو حرکات. اب اگر ان کا حق ادا نہ کرے اور انتویلو ختم بات، یہ غلط ہے نا، نقصان حرف ہے. اسی چیز کو آپ لوگوں نے سمجھنا ہے، اسی چیز پہ آپ نے فوکس کرنا ہے اور اس چیز کو آپ نے اچھی طرح سے اپنے قرآن کی تلاوت میں آپ نے اس کو اپنے اوپر فکس کرنا ہے کہ میں نے حرکات کو آگے نہیں بڑھانا، میں نے حرکات کو کم نہیں کرنا کیونکہ میں تجوید سیکھ رہی. ٹھیک ہے، جب آپ اس چیز کو لے کے تلاوت قرآن کریں گی تو انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا لگے گا. نہ کہ میں سپارے پہ سپارہ پڑھ رہی ہوں، میں نے قرآن ختم کر دیا اور اپنی غلطیوں پہ نظر نہیں رکھی. دیکھیے غلطیوں پہ نظر رکھیے، غلطیوں کی تصحیح کیجیے. جانے میں انجانے میں جو ہو جاتا ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جانتے بوجھتے تو آپ کو پتہ لگ گیا نا کہ یا جو ہے وہ دو حرکات کھینچی جائے گی، واؤ جو ہے یہ واؤ مدہ جو ہے دو حرکات. تو پھر جلدی کیا ہے؟ پھر جلدی کیا ہے؟ پھر
समझ के पढ़े ना, अच्छी तरह पढ़े, चाहे एक ही आयत क्यों ना हो, ठीक है। तमीलू माइलन, मई, ये इसको मैलन क्यों नहीं पढ़ा, गलत हो जाएगा ना। या लीन है ये, या लीन का मतलब क्या है, आवाज में नरमी से मोड़ पैदा होता है। मीम से क्या हो गया, मई, ये याद रखिए। और इसकी पहचान क्या है कि या से पहले जबर होगा। देखिए ना पीछे, या से पहले जेर है तो वो या मता बन गया, और यहाँ या से पहले जबर है तो क्या बन गया, मई। लीन, लीन का हर्फ है ये, ठीक है। मई लन, लाम दो जबर लन, क्यों, आगे हरफे हल्की है, हमने पूरा क्यों पढ़ा, मई लन, पूरा इजहार किया, कुल्लम कुल्ला इजहार है हमारा, क्योंकि इजहार आगे हरफे हल्की है। जब आगे हरफे हल्की है ना, आइन, आइन जो हरफे हल्की है, जब अगला हर्फ दो जबर की तनवीन के बाद अगला हर्फ हल्की वाला हर्फ आ जाए, कोई भी 6 हरूफ है ना, हरूफ हल्की, तो हल्की वाला हर्फ आ जाए तो इजहार हो जाता है। इसको ना गुन्ना करेंगे ना नाक में छुपाएंगे, माइलन, पूरा लाम दो जबर लन, माइलन अजीमा। आइन जो है गले से पढ़ा जाएगा, अजी, स्वाद जो है ये मोटा पढ़ा जाएगा, अजी, आइन बारीक पढ़ा जाएगा लेकिन गले से पढ़ा जाएगा। ज़ुआ जो है वो मोटा पढ़ा जाएगा, क्योंकि देखिए 7 हरूफ, 7 मोटे हरूफ जो हैं, हरूफ मुस्तालिया, कौन से हैं वो, हरूफ मुस्तालिया, हुस्सा दिक्तिन क़िज़, ये जो क़िज़ का ज़ुआ है ये है, हुस्सा दिक्तिन क़िज़, ये जो हुस्सा दिक्तिन दिक्तिन क़िज़, ये शॉर्ट टर्म बनी हुई है, ये छोटे छोटे 3 सेट बने हुए हैं उन 7 हरूफ के, जो कि हर हालत में मोटे ही पढ़े जाएंगे, हर हालत में, चाहे वो जबर के साथ आए, जेर के साथ आए, जहां भी आए, उन्हें मोटा ही पढ़ना है। तो ये ज़ाद जो है ये मोटे हरूफ है, मन, लेकिन यहाँ पे हम रुकेंगे तो ये मन नहीं पढ़ा जाएगा, अज़ीम, माँ को बारीक पढ़ना है, क्योंकि मीम अलिफ जबर माँ पढ़ा जाएगा। जब भी हम दो जबर की तनवीन पर रुकते हैं या अर्जी सुकून करते हैं, वहां एक अलिफ और एक जबर पढ़ा जाता है, वहां दो जबर की तनवीन फिर नहीं रहती, नहीं पढ़ी जाती जब हम रुकते हैं तो। अजीम, जी को, ज़ा को मोटा भी पढ़ना है, 2 हरकत खींचना भी है, क्यों, या मद्दा है, या मद्दा 2 हरकत खींचेगी। अगर इसको जल्दी से पढ़ ले अजीमा, तो हो गया ना काम, या तो या का हक अदा ही नहीं हुआ, या 2 हरकत खींचा ही नहीं, तो क्या हुआ, नुकसान हर्फ हो गया ना। तो फिर नुकसान हर्फ क्या है, लहने चली, हराम दर्जे की गलती। तो देखिए ये छोटी छोटी चीजें हैं जिन्हें आप कंट्रोल कर सकती हैं, जिन्हें आप बेहतरीन कर सकती हैं, जिनकी रोशनी में आप बहुत कुछ अच्छा कर सकती हैं। अल्लाह ताला आपको और मुझे बेहतरीन कुरान पढ़ने वाला बनाए। अगर किसी को अब भी इसमें समझ नहीं आया, आफ्टर क्लास मुझसे जरूर पूछिए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।